السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، سنن نسائی کا درس ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کو باب و زکوٰۃ الحلی، زیورات میں زکوٰۃ کا بیان ہوا تھا، تو اس میں دو چیزیں رہ گئی تھیں۔ ایک تو صنعت پر تھوڑی سی بحث، اور دوسری بحث یہ ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں جو اختلاف ہے ائمہ اور فقہا کا، میں اس کا ذکر نہیں کر سکا تھا۔ تو دیکھیے، پہلی چیز ہے یہ جو سند ہے، حدیث کی کتابوں میں بہت سی روایت آتی ہیں، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ تو اس سند سے جتنی روایتیں آتی ہیں کتب حدیث میں، تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو پہلے میں بتا دوں، یہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ان کا سلسلے نسب کیا ہے؟ تو عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص، یعنی عمرو کے والد شعیب، شعیب کے والد محمد، اور محمد کے والد عبداللہ، عبداللہ کے والد عمرو بن عاص جو فاتح مصر ہیں۔ تو عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ اب یہاں جو عمر اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں، اور شعیب اپنے دادا عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ دیکھیے، عمرو بن شعیب عن ابیہ، تو عمر اپنے باپ شعیب سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ تو شعیب کے دادا کون ہوئے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ تو یہاں وضاحت یہ ہے کہ عمر اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں، اور شعیب اپنے دادا عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اپنے والد محمد سے روایت نہیں کرتے ہیں۔ یعنی شعیب کی روایت اپنے والد محمد سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ابھی بچے تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی، جو تابعی تھے، اور دادا زندہ تھے۔ تو اس طرح سے شعیب اپنے ابا سے روایت نہیں کر سکے ہیں، بلکہ اپنے دادا عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ جو صحابی ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ بھی مشہور صحابی ہیں، اور ان کے والد عمرو بن عاص بھی صحابی ہیں جو فاتح مصر ہیں۔ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کے ایک مجموعہ صحیفہ صادقہ کے نام سے مرتب کیا تھا۔ عہد نبوی میں شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا صحابہ کرام کو کہ یہ میری طرف سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، لیکن بعد میں آپ نے لکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اسی لیے تقریباً تمام آپ کی احادیث مختلف صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز میں لکھ لی تھی۔ خود عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا صحیفہ صادقہ کے نام سے، اگرچہ اس میں تصنیفی ترتیب نہ ہو۔ تو کہنا یہ ہے کہ عمر روایت کرتے ہیں شعیب سے، اور شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ سے، اپنے والد سے نہیں۔ اور ان کے دادا کون ہیں؟ عبداللہ ہیں، عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ اس سند کے علاوہ دوسری سندوں میں جہاں عن ابیہ عن جدہ آتا ہے، تو اس میں جدہ کی ضمیر ابیہ کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ واحد سند ہے کہ عن ابیہ عن جدہ میں، یعنی اس میں یہ جدہ کی ضمیر لوٹتی ہے ابو کی طرف نہیں، بلکہ یہ عمر روایت کرتے ہیں شعیب سے، شعیب اپنے دادا اپنے والد سے، اور ان کے والد شعیب اپنے دادا سے۔ تو
یہ جدہی میں ہو کی ضمیر کے مرجع اس میں شعیب ہے، لیکن اس سند کے علاوہ دوسری سندوں میں انبیان جدہی میں جدہی کی ضمیر ابی کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ واحد سند ہے کہ جس میں ایک راوی اپنے والد سے روایت نہ کر کے اپنے دادا سے روایت کرتا ہے۔ یہ تو خیر سند کی بات ہو گئی۔ اب آئیے یہ باب زکوٰۃ الحلی، یہ الحلی جو ہے الحلی والحلیۃ جمع حلی اور حلی، زیور کے معنی میں باب پڑھا چکا ہوں۔ تو زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں ائمہ کرام کے کئی مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ تجب الزکوٰۃ فی کل عام، یعنی زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے ہر سال۔ اس کے قائل امام ابو حنیفہ، ان کے اصحاب سفیان ثوری، ابن مبارک، اور یہی مروی ہے عمر بن خطاب سے، اور عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے، ابن مسعود سے بھی مروی ہے، اور اسی کے قائل یہ علامہ ابن حزم ہے، اور امام احمد کی بھی ایک روایت ہی ہے، اور امام شافعی کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے۔ تو یہ تجب الزکوٰۃ فی کل عام پہلا مذہب۔ تو یہ جمہور کا مذہب نہیں ہے، اصلاً امام ابو حنیفہ، ان کے اصحاب سفیان ثوری، ابن مبارک اور عمر فاروق وغیرہ سے یہ مروی ہے، ان کا مذہب ہے۔ ہاں عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے، ابن مسعود سے مروی ہے، ہاں ابن حزم البتہ اس کے قائل ہے، اور امام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے، مطلب امام احمد کی اور بھی روایت ہے، اور وہ احد اقوال الشافعی۔ اور المذہب الثانی لا تجب الزکوٰۃ، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ قیاساً علی العبد والخیل، یعنی جو استعمال کے گھوڑے ہیں اور غلام وغیرہ ان پہ قیاس کرتے ہوئے لا تجب الزکوٰۃ، یہ ذهب الیہ مالک و احمد و اسحاق و شافعی فی اظہر قولہ، روی ذلک عن ابن عمر و جابر و انس و عائشہ کما فی الموطأ عنہا، و فرق مالک بینما یکون لللبس وغیرہ۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ لوگ قیاس کرتے ہیں استعمال کی گاڑیوں پر، استعمال کا مکان، استعمال کی گاڑیاں، استعمال کے گھوڑے، اس پر قیاس کرتے ہیں، مالک غلام وغیرہ۔ تو یہ مذہب ہے امام مالک، احمد، اسحاق، امام شافعی۔ یہ امام شافعی کا ظاہر قول یہی ہے۔ ابن عمر سے بھی یہی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، یعنی ابن عمر سے یہ قول بھی مروی ہے، جابر، انس، عائشہ سے۔ البتہ امام مالک نے فرق کیا ہے کہ موطا میں کہ زیورات دو طرح کے ہیں۔ وہ زیورات جو عورتیں مستقل طور پہ استعمال کرتی ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو زیورات عورتیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، استعمال نہیں کر رہی ہیں، کبھی استعمال کر لیتی ہیں، اس میں زکوٰۃ ہے۔ جمہور میں امام مالک نے فرق کیا ہے۔ اور تیسرا مذہب یہ ہے زکوٰۃ الحلی عاریتھا کما قال اللیث ما کان من حلی یلبس ویعار فلا زکوٰۃ فیہ۔ لیث بن سعد کا مذہب یہ ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ اس کو عاریت دینا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ دلہن وغیرہ دوسرے کے گھروں سے زیورات ادھار لے کے جاتی تھی پہن کر کے، خود عہد نبوی میں رواج تھا اس کا۔ تو لیث بن سعد کہتے ہیں کہ زیورات ادھار میں دے دینا یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھا مذہب یہ ہے تجب فیہ الزکوٰۃ مرۃ واحدہ کما قال انس بن مالک رواہ البیہقی، یعنی زکوٰۃ ایک بار واجب ہے۔ انس بن مالک کی رائے یہی ہے، امام بیہقی نے نقل کیا ہے۔ اس سلسلے میں راجح پہلا مذہب ہے، یعنی تجب الزکوٰۃ فی کل عام، زکوٰۃ واجب ہے یہ ہر سال۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آیات کا عموم اور حدیث کا عموم۔ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ
والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 34، کہ جو لوگ اکٹھا کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں. تو اور جو حدیث میں ہے کہ پھر رقت ربع العشر، یعنی چاندی میں 2.5% ہے. ولیس فیما دون 5 اواق صدقہ، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں ہے. تو قرآن کریم میں اور حدیث میں جہاں سونے چاندی کا تذکرہ ہے تو اس میں فرق نہیں کیا گیا ہے کہ ڈھلا ہوا ہو کہ ڈھلا ہوا نہ ہو. تو پہلا مذہب راجح لعموم الآیات والاحادیث وعدم الفرق بین المضروبہ وغیرہ، یعنی وہ چاندی اور سونا ڈھلا ہوا ہو کہ نہ ڈھلا ہوا ہو مطلقاً استعمال کیا گیا ہے، عموم ہے آیات کریمہ میں حدیث کے اندر، تو اس لیے راجح وہی ہے. اور یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے عمرو بن شعیب اور ابی جدی کی نسائی میں، یہ روایت مسند احمد میں ہے، نسائی میں ہے، حدیث کی اور کتابوں میں ہے، جو میں سبق پڑھا چکا ہوں کہ یہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس یمن سے آئی، ان کی لڑکی ساتھ تھی، اس کے ہاتھ میں مساکتان غلیظتان من ذہب، یعنی اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے. تو آپ نے کیا کہا؟ اتردین زکوٰۃ ھذا، کیا اسے زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں. تو کہا کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بدلے تم کو قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ اس عورت نے ان دونوں کنگنوں کو نکال کے پھینک دیا اللہ، اور کہا کہ یہ اللہ اور رسول کے لیے، یعنی صدقہ کر دیا. تو یہ روایت بھی لوگوں نے اس پہ کلام کیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. بہرحال یہ باب زکوٰۃ الحلی کے تعلق سے راجح مسلک یہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے. ایک باب ہے باب مانع زکوٰۃ مالی، یعنی یہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو روکنے والے کا بیان. جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ روک لے، جیسے سونا چاندی مال ہے، اس کی زکوٰۃ نہ دے، تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی ایک تو دنیا میں سزا ہے کہ حاکم وقت اس سے جہاد کرے گا، اور آخرت میں کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. اس میں ذکر آ رہا ہے. قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا الفضل بن سال قال حدثنا ابو النضر حاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي لا يؤدي زکاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان قال فيلتزمه أو يطبقه قال يقول أنا كنزك أنا كنزك. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الذي لا يؤدي زکاة ماله، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو يخيل إليه، اور آدمی آتا ہے یمثل له، یعنی بنا دیا جائے گا اس کے مال کو قیامت کے دن، یا وہ نظر آئے گا اس کو اپنا مال قیامت کے دن. یخیل یہ مسلوں کے معنی میں ہے، یعنی اس کے مال کو بنا دیا جائے گا یہ گنجا سانپ کی شکل میں. شجاع کہتے ہیں یہ نر سانپ، اقرا معنی گنجا سانپ، لہو زبی بتانے، جس کے آنکھ کے اوپر 2 نشان ہیں. وہ سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے، تو لہو زبی بتانے یعنی جس کے لیے 2 نشان ہیں آنکھ کے اوپر یا 2 نقطے ہیں. تو قیامت کے میدان میں اس کا مال اس آدمی کے ساتھ چمٹ جائے گا، او یطوقہ، یا اس کے گلے کی توق بن جائے گا، سانپ کی شکل میں کاٹے گا اس کو، اور کیا کہے گا وہ؟ انا کنزو کا انا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں میں تمہارا مال ہوں. ایک بات ملحوظ رہے کہ وہ مال کہ جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے وہ کنز نہیں ہے. کنز وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے. اور بہت سی روایت میں آتا ہے کہ وہ سانپ یہ اس کو کاٹے گا، اس کے ہاتھ کو کاٹے گا، اس کے جسم کو کاٹے گا. آگے کی روایت ہے
یہ قال امام النسائی اخبرنا الفضل بن سال قال حدثنا حسن بن موسیٰ الاشیب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار المدنی عن ابیہ عن صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من آتاہ اللہ عز وجل مالا فلم یؤد زکاتہ. دیکھیے مثل لہ مالہ، میں نے بتایا تھا نا وہاں یخیل یمثل کے معنی میں ہے. مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرا لہ زبیبتان یاخذ بلہزمتہ یوم القیامہ فیقول انا مالک انا کنزک ثم تلا هذه الآیہ ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے تو مثل لہ یوم القیامہ بنا دیا جائے گا اس کے مال کو قیامت کے دن شجاعاً اقرا، یہ گنجے سانپ کی شکل میں جس کی آنکھوں کے اوپر دو نشان ہوں گے. وہ یہ لہزمتن یا لہزمتن کے معنی ہوتا جبڑا، وہ پکڑے گا اپنے دونوں جبڑوں سے اس کو قیامت کے دن اور کیا کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم نے اکٹھا کیا تھا. ثم تلا حاضل آیا، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی. مطلب یہ کہ اس آیت کریمہ میں اسی سزا کا ذکر کیا گیا ہے. یہ آیت کریمہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے. یہاں آدھی آیت نقل کی گئی ہے، پوری آیت اس طرح سے ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یعنی نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو فضل یا مال اللہ نے ان کو دیا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، بخل کرتے ہیں، وہ اس کو بہتر نہ سمجھیں، وہ ان کے لیے شر ہے، ان کے لیے قیامت کے دن شر ہوگا. اور عنقریب یہ ان کے گلے میں طوق بنا کے پہنا دیا جائے گا ان کے مال کو، جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. تو وہ مال جس کے بارے میں لوگوں نے بخل کیا ہے اس کو ان کے گلے کی طوق بنا دیا جائے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. تو اس آیت کریمہ میں اسی سزا کا تذکرہ ہے جس سزا کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سزا کا ذکر کیا جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. تو امام نسائی نے پوری آیت نہیں نقل کی ہے لیکن میں نے پوری آیت نقل کر دی ہے. طلبہ پوری آیت یاد رکھیں گے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یعنی نہ سمجھے وہ لوگ جو اس فضل یعنی مال کے بارے میں بخل کرتے ہیں جس کو اللہ نے ان کو دیا ہے کہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی وہ اس مال کو بہتر نہ سمجھیں جس کو اللہ نے ان کو دیا ہے، جس کے بارے میں بخل کرتے ہیں، وہ ان کے لیے شر ہے قیامت کے دن. ان قریب یعنی قیامت میں جس مال کے بارے میں بخل کیا ہے تو اس مال کو ان کے گلے کے طوق بنا دیا جائے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. تو یہ باب پورا ہو گیا، باب و معنی زکوٰۃ مالی. اگرچہ یہ امام نصیر رحمہ اللہ، امام مسلم، امام بخاری کی طرح ان کے ہاں یہ تکرار بہت ہے. حالانکہ اس سزا کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے لیکن زیورات کی زکوٰۃ کا ذکر ہوا تو اس کے بعد پھر جو آدمی زیورات کی زکوٰۃ نہ دے اس کی سزا کیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. آگے پھر باب ہے کھجور کی زکوٰۃ کا الگ باب ہے، اور گیہوں کی زکوٰۃ، کھجور کی زکوٰۃ، غلوں کی زکوٰۃ، اس کا الگ بیان ہے، الگ الگ سرخی کے ساتھ بیان آ رہا ہے. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.